بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اور سامعات، جس طریقے سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء مسلمانوں کی سب سے بڑی اور پرانی جماعت ہے، جس نے ہر نازک موڑ پر بلا تفریق مذہب و ملت اپنی خدمات انجام دی ہے. موجودہ حالات میں بھی سماج میں بڑھتی ہوئی برائیوں کو دیکھتے ہوئے جمعیت علماء مہاراشٹر کے تحت ریاست گیر اصلاح معاشرہ مہم جاری ہے. الحمدللہ جمعیت علماء پونے شہر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی جانب سے بھی حالات کے مد نظر آن لائن اصلاح معاشرہ کے خطابات کا تسلسل کے ساتھ سلسلہ جاری ہے. آج جمعیت علماء پونے شہر کا 7واں آن لائن اصلاح معاشرہ پروگرام ہے. ہمارے درمیان آج کے ہمارے مہمان مقرر ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا مفتی عبدالواجد قاسمی ندوی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور بہت ہی جلد اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض کریں گے. قبل اس کے میرا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ حضرت والا کا تعارف پیش کروں. بہت ہی مختصراً میں آپ کا تعارف بتاتا ہوں کہ حضرت مفتی عبدالواجد صاحب وہ ہیرا ہے جو دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی دلچسپی و واقفیت رکھتے ہیں. آپ نے سن 1999 کے اندر مدرسہ فیض العلوم جالنہ سے تکمیل حفظ قرآن مکمل کیا. عالمیت 2005 میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد سے، تعلیم فضیلت 2006 میں دارالعلوم دیوبند وقف سہارنپور یو پی سے، افتاء کی تعلیم 2007 میں مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد مظفر نگر سے مکمل کی. فضیلت فی الفقہ، فقہ و قاضی کی تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے مکمل کی. آپ ایم اے عربک، ایم اے اردو، ایم اے تاریخ، ہسٹری وغیرہ کی تعلیم بھی آپ نے مراٹھواڑہ یونیورسٹی اورنگ آباد سے مکمل کر چکے ہیں. آپ نے محمدیہ جامع مسجد بوپوڑی، نورانی مسجد نہرو نگر پمپری، مسجد ابوبکر بوپوڑی میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دیے. آپ بحیثیت معلم ڈاکٹر ذاکر حسین اردو ہائی اسکول کھڑکی پونے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. علاوہ ازیں آپ مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ پونے کے آتھورائز قارئون نکاح ہیں. اس کے علاوہ آپ مختلف مساجد میں جمعہ و عیدین کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں. انسانیت کے درد و سماجی خدمات کے تئیں آپ کئی تنظیموں اور جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. آج ہماری مختصر سی دعوت پر آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں.
میں جمعیت علماء پونہ شہر کے صدر قاری ادریس صاحب، ہمارے جنرل سیکریٹری جناب یوسف زکاتی صاحب، نائب صدر مفتی سید آفتاب عالم صاحب اور موجود سبھی حاضرین کی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے جمعیت علماء پونہ شہر کے خزانچی جناب حاجی شفقت احمد صاحب، ان سبھی کی جانب سے حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اصلاح معاشرہ پر سامعین و سامعات کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواجد صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي المولانا العظيم۔ آج جمعیت علماء پونہ شہر کے پلیٹ فارم کے تحت اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں ہم جمع ہیں۔ یہاں پر جمعیت علماء پونہ کے صدر، نائب صدر، خزانچی اور جنرل سیکریٹری اور دیگر اراکین یہاں پر جمع ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تمام آن لائن سننے والے ہمارے دوست احباب علماء اکرام اور ہماری مائیں بہنیں، میں تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے اندر اصلاح معاشرہ کی ایک تڑپ ہے اور ایک لگن ہے، جس کے تحت آپ اس پروگرام کو آرگنائز بھی کر رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور اس کو بڑھانے کی اور آگے پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کے تحت پونہ شہر میں آج کا یہ 7واں اجلاس ہے اور 7واں پروگرام ہے جو منعقد کیا جا رہا ہے، اور یقیناً اصلاح معاشرہ کا جب عنوان ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا ذہن صرف اس طرف جاتا ہے کہ یہ بڑوں کی اصلاح کا کام ہے، مردوں کے اصلاح کا کام ہے، عورتوں کے اصلاح کا کام ہے، لیکن ہم اس بنیادی پتھر کو بھول جاتے ہیں جہاں سے اس کے جو ہے بنیادیں نکلتی ہیں، اس درخت کی اور اس عمارت کی بنیادوں کو بھول جاتے ہیں جہاں سے یہ مرد اور یہ عورتیں، یہ لیڈر، یہ علماء اور یہ جو دانشور اور یہ خدمت گزار اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے جنم لیتے ہیں۔ وہ حصہ، اس حصے کے اوپر آج کے اس 7ویں اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں جو پونہ شہر جمعیت علماء پونہ شہر کے تحت 14 مارچ 2021 کو منعقد ہو رہا ہے، میں آج اس بنیادی پتھر کو اور اس بنیادی بات کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اسی کو میں نے اپنا آج کا موضوع بنایا ہے۔ میں اپنے اس پروگرام کا عنوان رکھتا ہوں اصلاح معاشرہ اور بچوں کی تربیت۔ ہاں میرے بزرگوں دوستوں، میں آج بچوں کی اصلاح معاشرہ کے اوپر بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آج ہم اپنے نونہالوں کو اصلاح معاشرہ کے پلیٹ فارم کے تحت اور اس کی نظر سے دیکھیں گے تو ہمارے نونہال جس طرح ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت جس طرح ہونی چاہیے، ان کے اوپر نگرانی جس طرح ہونی چاہیے، ان کے اوپر توجہ جس طرح ہونی چاہیے، آج ویسی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اس کے قصوروار ہیں۔ اصلاح معاشرہ کے اندر بچوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، صحابہ اکرام کا دور دیکھیں گے، حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں گے، تو آپ نے اس اصلاح معاشرہ کے حصے کو اور اس امت کے حصے کو کبھی فراموش نہیں کیا۔
آپ نے جہاں پر صحابہ کی تربیت کا انتظام کیا، صحابیات کی تربیت کا انتظام کیا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی بھی تربیت کا انتظام کیا۔ بچوں کے ادب سے، بچوں کی احادیث سے، بچوں کے تعلق سے قرآنی آیات سے مختلف علماء کرام نے، ہمارے اکابر نے کام کیا ہے، اور انہوں نے اس بات پر توجہ دی ہے کہ بچوں کے اندر سے وہ چیزیں نکالی جائے اور جو ان کی تربیت کے اندر نقصان دہ ہوتی ہے، اور بچپن ہی سے وہ چیزیں ڈالی جائے جو ان کے لیے سبق آموز اور آگے ان کی زندگی کو گزارنے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور آج جو ہے یہ سال تو پورا سال ہم آن لائن کا سال کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یہ لاک ڈاؤن کا سال آن لائن کا سال تھا۔ آج ہم نے دیکھا ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ آن لائن تعلیم نے بچوں کو آن لائن کی تعلیم کی حد تک نہ رہتے ہوئے گیموں کی طرف، مختلف ویڈیوز کی طرف، مختلف جو ہے پروگرام کی طرف، اور مختلف جو ہے ایسے اخلاق سوز اور ایسی بری عادتوں کی طرف ہمارے بچے چلے گئے کہ آج ہم کو اس کا رونا پڑ رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، آج ضرورت ہے کہ بچوں کو ہم ان کے اوپر توجہ دیں، اور ان کی جو ہے عقل اور ان کی ذہانت کے اوپر ہم توجہ دیں۔ آج کے بچے کے اندر معمولی عقل نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے بچوں کو دیکھیے، آپ ان کو ایک بات بولیے، وہ سالوں سال ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے علماء ادب جو بچوں کے ادب پر، جنہوں نے بچوں کی نفسیات پر جنہوں نے کام کیا ہے، ان کی تحقیقات ہیں، ان کا ریسرچ ہے، بچے کی ذہانت، بچے کے اندر لینے کی صلاحیت، بچے کے اندر ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت جو اس کے 4 سال 5 سال اور 6 سال کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے اندر بچوں کی پرورش کے تعلق سے سب سے زیادہ جو انہوں نے ریسرچ کیا ہے، ان کے اخلاقی اصول، ان کے تربیت کے اصول پہ جنہوں نے کام کیا ہے، ہمارے زمانے کے پیر فقیر حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی جو ہمارے بڑے بزرگان دین میں سے ایک ہے، انہوں نے ان کی نفسیات کے اوپر باتیں کی ہے، اور یہ باتیں لکھی ہیں اپنی کتاب میں، ان کی بچوں کی تربیت کے رہنما اصول۔ یہ کتاب آپ نوٹ کر لیجئے، اگر آپ کے پاس پین اور قلم ہے تو میں کچھ کتابوں کے نام آخر میں دینے جا رہا ہوں، اس کو نوٹ کیجئے، یہ آپ کو بہت کامیاب کام دیں گی اور بہت اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فائدہ دیں گی۔ اس میں مولانا نے لکھا ہے کہ جب بچہ اگرچہ بولنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، لیکن جب وہ 1 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ایسا سمجھیے کہ 100% ہوتی ہے۔ وہ صرف دیکھتا ہے اور اپنے دماغ کی میموری کے خانے میں وہ تمام عادات، وہ تمام باتیں، وہ تمام اخلاق وہ جو ہے ریکارڈ کرتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح اس کی جب عمر 3 سال 4 سال کی ہوتی ہے تو اس کی جو ہے قبول کرنے کی صلاحیت، ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت وہ جو ہے 80 سے 70% ہو جاتی ہے، اور وہاں پر بھی وہ صرف وہ لیتا ہے، ابھی اس کے اندر بولنے کی یا اس کو آگے بڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اس کی میموری کے اندر وہ چیز سیو ہو رہی ہے، اور اس زمانے میں ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اور جس طرح بچہ جب پہلی جماعت اور دوسری جماعت میں جانا شروع کرتا ہے اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کی صلاحیت کم ہوتے ہوتے جب وہ ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب 10ویں کے اندر وہ چلا جاتا ہے یا 12ویں کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے اندر لینے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، لیکن جو میموری بچپن میں جو اس نے سیو کیا تھا اور بچپن میں اس نے جو ایکسیپٹ کیا تھا، وہ ساری میموری اس کے پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ تمام باتیں جو اس نے بچپن میں سیکھی تھی، اپنے دودھ پینے کے زمانے میں سیکھی تھی، اپنے لڑکپن میں سیکھی تھی، اپنے جو کھیلنے کودنے کے زمانے میں سیکھی تھی، وہ ساری باتیں اس کے بڑے ہونے کے بعد اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے۔ آپ خود غور کریں اپنے بچپن کو، آپ نے اگر 4-5 سال کی عمر میں کچھ چیزیں آپ نے کی تھی اور آپ کو وہ عادت پڑ گئی تھی تو وہ آپ کے بڑے ہونے تک وہ عادت ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا میرے بزرگوں دوستوں، آج جو ہے ہم نے ان باتوں کو نہیں سمجھا، لیکن مشنری کے اسکولز اور یہ باطل اور یہ جو ہے معبودان باطل کے پکارنے والے اور معبودان باطل کی پوجا کرنے والے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایسی پالیسیز بنائی ہیں اور ایسا نظام بنایا، اسکولوں کا سسٹم بنایا ہے کہ وہ پہلی سے لے کے 10ویں تک
نرسری سے لے کے 10ویں تک، اب تو پالیسی جو آئی ہے وہ 3 سال سے لے کے 10ویں تک ایسی ان کے اندر دیومالائی تہذیب، دیومالائی کلچر اور ایسے افکار و نظریات، ایسے ارتداد کی باتیں ان کے سلیبس میں ڈال دی جائیں کہ یہ بچہ جب پروان چڑھے گا تو وہ بڑا ہونے کے بعد یہ اسلامی نظریات کو، اسلامی فکروں کو وہ قبول نہیں کرے گا اور وہ ہمارے اعلی کار بن جائے گا۔ وہ دماغاً ہمارا آدمی ہوگا، جسماً اگرچہ وہ مسلمان ہو، جسماً اگرچہ وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن نظریے کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے وہ دیومالائی تہذیب کو قبول کرنے والا بن جائے گا۔ یہ ہے پالیسی۔ یہ پالیسی کو میں نچوڑ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگے، ہم ہندوستان کے مسلمان اب بھی نہ جاگے اور ہم نے ان باتوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، تو یہ آج کا ہمارا معاشرہ، آج کا جو ہمارا بچوں کا جو معاشرہ ہے، یہ جب جوان ہوگا تو یہ کب کا اپنے اسلام کو چھوڑ چکا ہوگا۔ یہ آج زمانے میں تلوار اور بندوق کی لڑائی نہیں ہے، یہ زمانہ ارتداد کی لڑائی ہے۔ آپ ارتداد جو ہے دہانے پر پہنچ چکا ہے، ارتداد جو ہے بالکل ہمارے گھر کے دہلیز کے اوپر دستک دے رہا ہے۔ یہ فکری ارتداد آ چکا ہے ہمارے گھروں کے اندر، وہ اسکولوں کے ذریعے ہو، وہ کھیلوں کے ذریعے ہو، وہ گیموں کے ذریعے ہو، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، وہ جو ہے کوئی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو، وہ کوئی بھی سلیبس کے ذریعے ہو، وہ کوئی بھی لٹریچر کے ذریعے ہو، اخبارات کے ذریعے ہو، جتنے بھی ذرائع باطل اختیار کر سکتا تھا وہ سارے ذرائع کے اندر انہوں نے جو ہے فکری ارتداد کو بھر دیا ہے۔ آج ایک مسلمان نوجوان یہ کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے طلاق دینے کی؟ کوئی ضرورت نہیں، 3 طلاق کا فیصلہ صحیح ہے۔ یہ جو ہے فکری ارتداد کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھنے کی ایک جو یہ فکری ارتداد ہے، یہ جو مغربی تہذیب ہے، مغربی کلچر ہے، ویسٹرن کلچر ہے، جو ہماری تہذیب کو، ہمارے معاشرے کو برباد کر رہا ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستو، آج ہمارے بچے جو ہیں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچے باہر کھیلتے تھے تو ان کی ذہنی نشوونما ہوتی تھی اور ان کے اندر طاقت و قوت پیدا ہوتی تھی، ان کا جسم جو ہے فزیکل فٹنس کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم 4 دیواری کے اندر بند ہیں، بچے گیم کے اندر اتنے مصروف ہیں کہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی ہمارے شہر پونا شہر میں حضرت مولانا صلاح الدین سیفی آئے تھے، ان کی مجلس میں انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ جو بچے آج وہ فری فائر اور اسی طرح مختلف گیم جو کھیلتے ہیں، وہ گیموں کا اثر بچوں کی ذہانت کے اوپر، ان کے نفسیات کے اوپر کتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کا ایک واقعہ سن لیجیے۔ مولانا بتا رہے تھے کہ ایک چھوٹی عمر کا بچہ، 5-6 سال کا بچہ، اس کو گیم کھیلنے کی عادت، وہ لگاتار گیم کھیل رہا تھا۔ گیم کھیلنے میں وہ بار بار آؤٹ ہو رہا تھا، بار بار اس کو شوٹ کیا جا رہا تھا، بار بار وہ آؤٹ ہو رہا تھا، اور اس کا وہ گیم، اس کے موبائل اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ گیم کھیل رہا ہے، اور آؤٹ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے دماغ کے اندر فل ٹینشن لیا، فل اس کو غصہ آیا اور اس کا دماغ کی رگیں اس گیم کی وجہ سے پھٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ آنکھیں اس کی کھلی رہ گئی۔ گھر والوں نے دیکھا تو فوراً ہاسپٹلائز کیا، اس کو ہاسپٹل میں بھرتی کیا، لیکن پتہ یہ چلا کہ اس نے اتنا تاثر لیا گیم کا، وہ گیم کا اتنا اس کے اوپر اثر ہوا کہ اس کی دماغ کی نسیں پھٹ گئی اور وہ دنیا سے چل بسا۔ تو یہ اثرات ہوتے ہیں بچوں کے اوپر۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ بچہ موبائل لے رہا ہے، کوئی بات نہیں، بچہ کیا دیکھ رہا ہے، اور آپ دیکھتے دیکھتے کیا ایڈورٹائز آ گیا، اس نے اس کے اوپر ٹچ کیا اور اس کے کوئی دوسری دنیا میں وہ چلا گیا۔ تو اس کے لیے نگرانی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا بچوں کے عقائد و نظریات کے اوپر آج سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے۔ آپ کو اپنے بچے کی توحید، آپ کے بچے کا عقیدہ اور آپ کے بچے کا اسلام محفوظ رکھنا ہے تو اس کو آپ کو مدرسوں سے، آپ کو ان کو مکتب سے، آپ کو جو ہے وہ مسجد سے یا کسی عالم دین سے یا کسی بزرگان دین سے اس کو آپ کو رابطے میں رکھنا پڑے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہے 10 سال بچوں کو جو ہے وہ اسکول میں بھیجے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائے اور ان کے عقائد کے اوپر کیا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان کے نظریات کو کس طرح تبدیل کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ یا اگر آپ اس بے فکری کے اندر زندگی گزاریں گے تو یہ آج کی نسل، جو نسل موبائل کی نسل ہے،
ہمارا بچپنا تھا، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ان کا بچپنا تھا، ان کے بچپنے کے اندر موبائل کیا چیز ہے پتہ نہیں تھی ان کو۔ یہ آج کی جو نسل ہے یہ بالکل ذہین، بہت شارپ اور بہت ہوشیار اور بہت ٹیکنالوجی سے بھرپور یہ موبائل والی نسل ہے۔ یہ موبائل والی نسل کو اگر ہم نے توجہ نہیں دی، ان کے اوپر ہم نے ان کے عقیدے کے اوپر، ان کے نظریات کے اوپر ہم نے اگر نگرانی نہیں کی تو کل یہ یہی الہاد کی دعوت دینے والے بنیں، یہ جو ہے شرک کی دعوت دینے والے بنیں، یہ اسلام کے پرچے اڑانے والے بنیں، یہ اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑانے والے بنیں گے، یہ جو ہے مغربی کلچر کی دعوت دینے والے بنیں گے، یہ جو ہے اسلامی کلچر کو اپنے پسے پشت ڈالنے والے بنیں گے۔ تو اس کے لیے ہم کو بچوں کی توحید، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر اپنے کاروبار کے لیے اور اپنے بزنس کے لیے، اپنی نوکری کے لیے ہم بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ذمہ داری ہماری کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی وقت دینا شروع کر دیں۔ اگر ہم اپنے کاروبار کے لیے 8 گھنٹے 10 گھنٹے دیتے ہیں تو بچوں کی تربیت کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ ضرور نکالیں، ان کو لے کر بیٹھے، کیا چل رہا ہے ان کے درمیان۔ ایک ماں جو ہے اپنی بیٹی کے رازدار ہونا چاہیے اور ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کا رازدار ہونا چاہیے، اور ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا سیکھ رہے ہیں، اسکولوں میں کیا سیکھ رہے ہیں، بچوں سے کیا سیکھ رہے ہیں، اپنے دوستوں سے کیا سیکھ رہے ہیں، اپنے کالج اور یونیورسٹی میں کیا سیکھ رہے ہیں، ان کے دماغوں میں اس زمانے کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے کیا باتیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کی تشفی نہیں کر سکتے، آپ صحیح جواب نہیں دے سکتے، آپ ان کے ذہن کو مطمئن نہیں کر سکتے، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ علماء سے ان کا رابطہ کرائیے، علماء کے پاس ان کو لے کے جائیے، علماء کی مجلسوں میں ان کو بٹھائیے، علماء کے بیانات سنائیے، علماء کا لٹریچر ان کو پڑھنے کے دیجیے، اور علماء کی صحبت میں ان کو رکھیے تاکہ ان کے عقائد درست ہو، اللہ کے اوپر ان کا عقیدہ درست ہو، اللہ کے رسول کے اوپر ان کا عقیدہ درست ہو، قرآن کریم کی آیتیں ان کی درست ہو، قرآن کریم کی صورتیں درست ہو، اور سب سے بڑا عقیدہ عقید توحید، عقید رسالت اور عقید آخرت، یہ تینوں عقائد کے اندر کوئی بھی فالٹ نہیں آنا چاہیے۔ اگر ذرا بھی یہ عقیدے کے اندر اونچ نیچ ہوئی تو ان کی عاقبت، ان کی آخرت، ان کی موت جو ہے یہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، یہ چیزیں ہمارے کرنے کی ہے، اور آج جو ارتداد آ رہا ہے میں اس کی طرف خاص طور پہ توجہ دینے جا رہا ہوں کہ ارتداد جو ہے ایسا نہیں آئے گا کہ آپ کے بچوں کو لے کر جو ہے کفر شرک اور مندروں اور جو ہے گرجا گھروں کے اندر جا کر وہ پیر پڑوائے جائیں گے، ماتھا ٹکوائے جائیں گا، ایسا ارتداد نہیں آئے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، بلکہ ارتداد آئے گا فکری ارتداد۔ بچہ ظاہراً مسلمان کا بیٹا ہوگا، راشن کارڈ میں مسلمان ہوگا اور جو ہے آدھار کارڈ میں مسلمان ہوگا، لیکن جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ایک غیر مسلم کی دعوت دے رہا ہوگا۔ جمعیت علماء کی تاریخ جنہوں نے دیکھی ہے، جمعیت علماء کی جو تاریخ آپ کو معلوم ہے تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا، ہمارے جو جمعیت علماء کے اکابر ہیں، جب خلافت تحریک چلی تھی، خلافت تحریک کے دور میں یہ ہوا تھا کہ تمام ہندو اور مسلم ساتھ مل کر خلافت تحریک میں آگے بڑھے تھے، اور انہوں نے جو ہے ایک اچھا مظاہرہ پیش کیا تھا، اور انگریز جو ہے وہ ڈر گئے تھے کہ ہندو مسلم اگر ساتھ رہیں گے تو یہ جو ہے یہ ہندوستان کو چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ان کے جو نمائندے تھے، ان کے جو عقل مند لوگ تھے، وہ بیٹھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ہم جو ہے ان کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں۔ تو خلافت تحریک کے جتنے سربراہ تھے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی اور اس دور کے جتنے علماء کرام اور جتنے گاندھی جی اور جتنے بھی غیر مسلم یا مسلم لیڈران تھے، سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب کچھ غیر مسلموں کو اس میں سے چھوڑ دیا گیا، اور انہوں نے وہیں سے ایک شدھیکرن تحریک شروع کی۔ کیا تھا وہ کہ جو مسلمان غیر مسلموں میں سے مسلمان بن گئے، ان کو دوبارہ مسلمان بنانا ہے اور ان کو جو ہے ہندوستان کے آزادی کے لیے لگانا ہے۔
یہ خطرہ بڑھ گیا تھا کہ اگر یہ دونوں مل کر چلیں گے تو آگے جا کر حکومت جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں چلی جائیں گی یا ہندوستان جلدی آزاد ہو جائے گا۔ تو شدھیکرن تحریک کی یہی مہم چڑھی تھی کہ تمام علماء کرام کو انہوں نے اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب جو ہے انگریزوں نے یہ مشرقی علاقے کے تمام علماء کرام کو جو ہے پھانسی دے دی تھی یا ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا تھا یا وہاں پر مدرسے بند کر دیے گئے تھے، یہ 1857 کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، تو پورا میدان اس طرف خالی تھا۔ تو یہ شدھیکرن تحریک کے جو ورکر تھے انہوں نے خوب پھیل کر دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو ارتداد کی طرف لے کر آئے، لوگوں کو مرتد ہونے کی طرف مجبور کیا، اور بہت بڑی تعداد مرتد ہو رہی تھی، اور اس علاقے میں علماء کرام کم ہو گئے تھے جو اس طرف توجہ دے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ جب یہ سارے لوگ چھوٹے تو ہمارے علماء اکرام اکابرین جمعیت اور اسی طرح اکابرین دیوبند یہ بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ اگر یہ اسی طرح رہا تو ہماری جو نئی نسل ہے وہ ارتداد کو پہنچ جائیں گی اور یہ مرتد ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اس زمانے کے اندر وہ کتابیں لکھی گئی جو آج تک چل رہی ہے، تعلیم الاسلام، دینی تعلیم کا رسالہ، یہ اس زمانے میں لکھی گئی کتابیں جو آج بچوں کو پڑھائی جا رہی۔ ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ بچوں کو بنیادی تعلیم دی جائے، بچوں کے مکاتب کو مضبوط کیا جائے، بچوں کے دینی تعلیم کو مضبوط کیا جائے تاکہ وہ بچے مرتد ہونے سے بچے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آج ہمارے لیے بھی یہ ضرورت ہے کہ آج ہم پھر سے ان علماء اکرام کی وہ تحریک کے اوپر پھر سے اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے گھروں کے اندر۔ آپ اگر مکتب میں بھیج سکتے ہیں پابندی سے تو مکتب میں نگرانی کرے بچہ روز جاتا ہے کہ نہیں۔ مکتب کی اگر ہم ذمہ دار ہیں تو وہاں پر بنیادی تعلیم کے اوپر خاص توجہ دے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے تعلقے میں، ہمارے گاؤں میں ایک بھی گھر اور ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مکتب میں یا مدرسے میں نہ جاتا ہو۔ وہ چاہے اسکول میں جائے لیکن مکتب میں آ کر اپنے ذہن کو صاف کر لے، مکتب میں آ کر اپنی بنیادی تعلیم کو ضرور حاصل کرے۔ اسی لیے مولانا ابو الحسن علی ندوی یہ اس بات پر خاص توجہ دیتے تھے کہ مدرسہ اگر نہ ہو چلے گا لیکن مکتب نہ ہو کسی محلے میں، مکتب نہ ہو کسی گاؤں میں، مکتب نہ ہو کسی شہر میں تو یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، کسی شاعر نے کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو ہمارے گھر کے چراغ ہمارے گھروں کو آگ لگائیں، ہمارے گھر کے چراغ ہم کو جو ہے شرک کی دعوت دیں گے، ہمارے گھر کے چراغ ہم کو دھکے دے کر جو ہے گھر سے باہر نکالیں گے۔ یہ آج کا دور یہ فکری ارتداد کا دور ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی یہ اسی طرح تربیت اور تعلیم کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اسلام نے اور قرآن کریم نے جہاں بھی آیتیں آئی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ استعمال کیا کہ نبی جب بھی بھیجے جاتے تھے وہ تعلیم بھی دیتے تھے، علم کی تعلیم، کتاب کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اور ساتھ ساتھ وہ تزکیہ بھی کرتے تھے امت کا۔ آج ہم نے تعلیم کے اوپر بڑے بڑے بینر لگا دیے اور بہت زیادہ ہم تعلیم کے اوپر خرچ کر رہے، بجٹ پاس کر رہے، اور اچھی سے اچھی اسکول میں مہنگی فیس دے کر اچھی سے اچھی طرح جگہ پر ہم بھیج رہے ہیں بچوں کو۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو، یہ تعلیم کافی نہیں ہے، ساتھ میں تربیت بھی ضروری ہے۔ تربیت کیسی ہوں گی؟ بچے کو ایک رول ماڈل چاہیے، بچے کو ایک سیمپل چاہیے سامنے، جو متحرک ہو، جو کرتا ہو ویسا دیکھ کر بچہ کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے کو اگر آپ تھیوری پڑھائیں گے اور پریکٹیکل نہیں کرائیں گے، اس کو کر کے نہیں بتائیں گے تو بچہ کبھی بھی پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو جو مکتب میں وہ سیکھ کر آ رہا ہے، جو اچھی باتیں علماء کی مجلس سے سیکھ کر آ رہا ہے، مدرسے سے سیکھ کر آ رہا ہے، مکتب سے سیکھ کر آ رہا ہے، وہ باتوں کو آپ پریکٹیکل اپنے گھر میں استعمال کیجیے۔ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی بچہ اپنے مدرسے سے آئے، مکتب سے آئے، اسکول سے آئے تو بچوں کو پوچھے کہ آج مکتب میں، اسکول میں اور مدرسے میں کیا سکھایا گیا، اور تھوڑا سا اس کو ٹائم دے، بچے کو اس کے پاس بیٹھے، اس کو پوچھے، تو بچے کے اندر سے ایک امنگ اور ایک اچھی بات یہ آئیں گی کہ میرے والدین، میری امی، میرے ابو، میرے دادا، میرے نانا، میرے چاچی، میرے دادی مجھے پر توجہ دیتے، مجھے بھاؤ دیتے ہیں اور مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اور بچے کو وہ رسپیکٹ دینا اس کی زندگی کے تبدیلی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
سب سے بڑے نقصان ہمارا یہی ہوا ہے کہ ہم نے باہر دنیا کمانے میں اپنا وقت بہت لگایا، ماں نے اچھے اچھے کھانے کھلانے میں، اچھا گھر کو رکھنے میں اور اچھا گھر کو سنوارنے میں اپنا وقت لگایا، اور وقت نہیں دیا تو اپنے بچوں کی تربیت پہ وقت نہیں دیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ بچہ جو بھی سیکھ کر آتا ہے تو اس کو عملی نمونہ دیکھنا ہے۔ عملی نمونہ کون ہوگا؟ سب سے پہلے عملی نمونہ ہوں گے اس کے ماں باپ، اس کے سرپرست، اس کے رشتہ دار۔ بچہ 3 ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے گھر کے لوگوں سے، رشتہ داروں سے متاثر ہوتا ہے۔ دوسرا متاثر ہوتا ہے وہ گلی کوچوں کے اندر جو بچے رہتے ہیں، اگر اچھے بچے ہوں گے، اچھی صحبت ملیں گی تو وہ اچھا بنے گا، نیک بنے گا، اعلیٰ بنے گا۔ اور اگر گلی کوچوں میں برے لوگ ہوں گے، برے بچوں کی صحبت ملیں گی، برے دوست ملیں گے تو وہ برا بنے گا اور برائی کے آخری انتہا کو پہنچ جائے۔ اور تیسرا جو ماحول وہ قبول کرتا ہے وہ اسکول کا ماحول۔ اسکول میں جو سکھایا جاتا ہے 8-10 سال 10ویں 12ویں تک، وہ اپنے دماغ پہ اس کو لیتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے۔ وہ اس کی فکر، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ، اس کی سوچ بن جاتی ہے جو وہ سیکھتا ہے ان تینوں ماحول سے۔ اس کے لیے سب سے بڑا ماڈل اور سب سے بڑا سیمپل اور سب سے بڑا جو ہے اس کا نمونہ اس کے ماں باپ۔ اگر بچوں کو نیک بنانا ہے تو ماں باپ کو کچھ آداب اور کچھ اصول میں بتانے جا رہا ہوں، اگر وہ ان اصولوں کو اپنائیں گے تو بچہ آپ کا نیک نکلے گا۔ پہلے دن سے اصول اسلام نے سکھائے۔ آپ کو میں اور بتا رہا ہوں کہ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کی کتاب آپ کو ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے بچے کے ابھی پیدا ہونے سے پہلے، ابھی بچے کا وجود بھی نہیں آیا ماں کے رحم میں، اور ابھی وہ وجود ہونے والا ہے اس کا، وہاں سے کیسی تربیت کی جائے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد، 1 سال کا ہونے کے بعد، 2 سال کا ہونے کے بعد، 5 سال کا ہونے کے بعد، اسکول جانے کے بعد، کالج جانے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد تک کی تربیت مولانا نے اس کتاب میں لکھی ہے۔ تو جب بچہ، اگر ہم بے اولاد ہے، ہم کو اولاد چاہیے، تو مولانا نے وہیں سے ابتدا کی کہ سب سے پہلے اپنی نیت درست کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ کر میاں بیوی آپس میں ملے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور باوضو ہو کر اور حیا اور پوری حیا کی چادر اپنے اوپر اوڑھ کر اپنے دعائیں پڑھ کر، اور اسی طرح اس دن کی، جس دن آپ نے ایک دوسرے سے ملاقات کی، اس دن کی نماز قضا نہ ہو۔ ایک نقطہ لکھا ہے مولانا نے کہ اس دن کی نماز اگر قضا ہوں گی، اور اگر اس دن اس شب میں بچے کا حمل ٹھہر گیا ہوگا، تو وہ بچہ، اگر آپ نے نماز قضا کی ہوں گی تو بچہ نالائق اور بدمعاش اور ضدی پیدا ہوگا۔ اور اگر اس دن حمل ٹھہر گیا اور آپ نے ملاقات کر لی اور آپ نے سنت طریقے میں حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ، دعائیں پڑھ کر، نیک تمنا کے ساتھ اللہ سے نیک اولاد مانگ کر آپ نے آپس میں ملاقات کی، تو اس دن کا بچہ، اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہوں گی تو اس دن کا بچہ نیک پیدا ہوگا، آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا ہوگا، ماں باپ کو جو ہے ہنسائے گا اور ماں باپ کو خوش رکھے گا۔ تو وہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بچہ 5 سال کا ہو گیا ہم تربیت کریں گے، مدرسے میں ڈال دیں گے، مکتب کے حافظ صاحب کی ذمہ داری ہے، مدرسے کے مولانا کی ذمہ داری، نہیں۔ تمام مفکرین نے لکھا ہے، تمام جو ہے جاننے والوں نے لکھا ہے، تمام جو ہے نفسیات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اور ماں جس طرح نیک ہوں گی، ماں جو ہے اچھی ہوں گی، ماں جو ہے تربیت یافتہ ہوں گی، ماں جو ہے حمل کے دوران قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی، اچھی کتابیں پڑھتی ہوں گی، اور بزرگوں کے واقعات پڑھتی ہوں گی، بہادروں کے واقعات پڑھتی ہوں گی، صحابہ کی زندگی پڑھتی ہوں گی، صحابیات کی زندگی پڑھتی ہوں گی، وہ ساری صفات اس بچے کے اندر آئیں گی جو بچے کا حمل لے کر وہ بیٹھی ہے۔ اندازہ لگائیے، بچہ ابھی پیٹ میں ہے، ابھی وجود میں نہیں آیا، لیکن ماں جو 9 مہینے اپنی تربیت اس طرح کر رہی ہے۔ ماں 9 مہینے وہ صحابیات کے اچھے واقعات پڑھ رہی ہے، بہادری کے واقعات پڑھ رہی ہے، حفظ کر رہی ہے۔ ایسے واقعات کتابوں میں لکھے کہ ماں نے قرآن کریم کا حفظ کیا، قرآن کریم پڑھتی رہی حمل کے دوران، اور جب بچہ پیدا ہوا اور بولنے والا ہوا تو اس کو اکثر پارے قرآن کریم کے زبانی یاد، بائی ہارٹ یاد۔ کیسے ہوا؟ یہ ماں باپ جب نیک ہوں گے، ماں باپ جب اچھے ہوں گے تو وہ بچے بھی ان کے اچھے بنیں گے۔ تو میں بتا رہا تھا، بات چلی تھی کہ رول ماڈل، آپ کو اپنے بچے کا رول ماڈل بننا چاہیے۔
آپ کا اپنے بچے کا ایک نمونہ بننا چاہیے. بچے آپ کو دیکھ کے سیکھیں گے. اگر بیٹی ہے تو بیٹی اپنی ماں کو دیکھیں گی کہ ماں پردہ کرتی ہے تو بیٹی پردہ کریں گی. ماں جو ہے وہ جو ہے ناچنے گانے کی دلدادہ نہیں ہے تو بیٹی بھی جو ہے وہ پردے والی بنیں گی. ماں جو ہے وہ پردے والی اور نماز والی اور روزے والی اور با حیا ہے تو بیٹی کے اندر بھی وہ صفات آئیں گی. اور اسی طرح بیٹا جو ہے اپنے باپ کو دیکھے گا کہ باپ جو ہے کیا کرتا ہے. باپ اگر نیک ہے, نمازوں کو جاتا ہے, قرآن کریم پڑھتا ہے اور اچھی عادتیں اس کے اندر ہے تو باپ کے اندر وہ عادتیں آئیں گی, بیٹے کے اندر وہ عادتیں آئیں گی. اب جو ہے باپ اگر سگریٹ پیتا ہے, باپ اگر نشے کا عادی ہے, باپ اگر جو ہے دارو پیتا ہے, باپ جو ہے راتوں کو دیر سے آتا ہے, باپ جو ہے ہمیشہ اپنی ماں کو مارتا ہے, باپ جو ہے جھڑکیاں دیتا ہے, باپ جو ہے جھوٹ بولتا ہے, باپ جو ہے غیبت کرتا ہے, باپ جو ہے موبائل پہ غیبت کرتا ہے, بری باتیں بولتا ہے اور گالیاں دیتا ہے, تو بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ بری عادتیں خود بخود سیکھ جائیں گے. تو میرے بزرگوں دوستو, یہ چیز ذمہ داری ہمارے والدین کی ہے. والدین اگر ان باتوں پہ توجہ دیں گے تو ان کو بہت کامیابی ملے گی. آخری فارمولہ, جو بچے ضدی ہوتے ہیں, جو بچے نافرمان ہوتے ہیں, ان کو اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ جو ہے نیک بنانا چاہتے ہیں, ان کو آپ جو ہے اچھا بنانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ایک فارمولہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بزرگوں کا آزمودہ فارمولہ ہے. آپ اس کو اپنائیے, انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا. اکثر بچوں کی اس زمانے کے اندر شکایت ہے کہ بچے نافرمان ہیں. اچھے ماں باپ کی یہ شکایت ہے کہ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے. تو ایک فارمولہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تو یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی کی باتیں نہ کریں, اللہ کے حکموں کو نہ توڑیں. اذان ہو رہی ہے, آپ گانا بجانا چالو رکھے ہوئے, وہ عادت آپ اپنے آپ کے اندر سے نکالیں. آپ کو وہ گندی عادتیں توڑنا پڑیں گی تو بچوں کے اندر بھی اچھی عادتیں آئیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے ذکر کا اور تلاوت کا اور درود شریف پڑھنے کا عادی بنائیے. یہ عادت بچوں کے اندر آئیں گی تو ان کے اندر ضد ختم ہوں گی. قرآن کریم کی تلاوت, اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بچوں کے اندر نرمی آئیں گی, ان کے اندر حلاوت آئیں گی, ان کے اندر جو ہے سکونت آئیں گی, ان کے اندر جو ہے بہت ملائمت آئیں گی اور وہ آپ کی باتوں کو سنیں گے. درود شریف کی خاص فضیلت ہے کہ جب درود شریف بچہ 100 بار 200 بار اس کو تسبیح لا کر دے, اچھی چیزیں لا کر دے اور اس کو پڑھنے کی آپ ترغیب دے. جب بچہ درود شریف پڑھے گا تو درود شریف کی یہ فضیلت ہے, اس کی یہ تاثیر ہے, اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کے اندر نور پیدا کرتی ہے, ایک محبت پیدا کرتی ہے, ایک جو ہے جاذبیت پیدا کرتی ہے, ایک جو ہے نرمی پیدا کرتی ہے اور ایک شفقت پیدا کرتی ہے. بچہ خود بخود ضد چھوڑ دیں گا اور آپ کی بات کو ماننے والا بنے گا. اور اسی طرح دوسری بات یاد رکھیے, وہ مائیں, وہ میری ماں بہنیں جو میری بات کو سن رہی ہے اور جو کہیں پر بھی بیٹھ کر یہ باتوں کو سن رہی ہے, وہ ان باتوں کو نوٹ کر لے, لکھ لے اپنے پاس. اگر آپ کا بچہ اسکول میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے جاتا ہے اور اسکول میں آنے کے بعد وہ اپنا بیگ پھینک کر اپنے مصروفیات میں لگ جاتا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. آپ کی توجہ کیا ہونا چاہیے, جب بچہ 6 گھنٹہ 5 گھنٹہ 8 گھنٹہ اسکول سے آیا, آتے کے ساتھ آپ پیار محبت کے ساتھ اس کا ماتھا چومیں, اس کو عادت ڈالے کہ بیٹا گھر کے دروازے کے اوپر رک کر سلام کر کے اجازت لے کر گھر میں رہو. اگر بچہ بھول گیا اس کو پیار محبت سے دوبارہ لوٹائے کہ جاؤ بیٹا دروازے پر سلام کر کے گھر میں آؤ. سلامتی کے ساتھ آیا, اس کی تربیت ہو گئی کہ گھر میں جب بھی جائیں گے سلام کر کے جائیں گے. 1-2 بار ٹوکنے سے بچی کی عادت بن جائے. آپ نے بچہ گھر میں آ گیا, آپ کے گھر میں آنے کے بعد بہت اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں, ماں کی ذمہ داری. اور اگر ماں مصروف ہے تو باپ کی ذمہ داری یا سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ بچہ جب 8 گھنٹہ اسکول میں دے کر آیا تو شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھیں بیٹے اسکول میں کیا ہوا. 8 گھنٹہ جو بچے نے دل میں بہت سی باتیں بٹائی ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہے کسی سے. اگر آپ اس کو شیئر کرنے کا, اس کو بولنے کا, اس کے دل کی حالات کو بیان کرنے کا موقع ماں باپ نہیں دیں گے تو وہ غلط صحبت میں جا کر غلط باتوں کا اپنے دل میں بٹھائے گا. بچے نے کہا کہ آج مجھے فلاں سبق پر شاباشی ملی,
آج مجھے گفٹ دیا گیا، آج مجھے انعام دیا گیا، آج مجھے جو ہے ویری گڈ دیا گیا کاپی کے اندر. بچہ کاپی نکال کے خوشی خوشی بتاتا ہے دیکھو انگلش کے پیپر میں ٹیسٹ میں یہ ہوا، اردو میں یہ ہوا، اور جو ہے سائنس میں یہ ہوا. اور پھر بعد میں بچہ کہتا ہے کہ آج مجھے ڈانٹ بھی ملی، میرے کو انگلش کا میں نے ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کیا تھا، مجھے ڈانٹ ملی. اور پھر کہتا ہے کہ ایک بچے نے وہ گالی دی تھی، ٹیچر نے اس کو مارا. ایسا 5-6 باتیں آپ کو بتائیں گا وہ 3-4 منٹ 5 منٹ کے اندر. تو آپ کی تربیت کا یہ سب سے اہم مرحلہ 8 گھنٹے جو بچے نے آیا ہے، آپ اس کو 8 منٹ دیجئے صرف دن بھر میں. 8 منٹ کے اندر وہ آپ کو ساری باتیں بتائیں گا. تو آپ کو کرنا کیا ہے، صرف اس نے جو جو اچھی باتیں سیکھی ہے اس کے اوپر شاباشی دینا ہے، کہنا ہاں بیٹا بہت اچھی بات ہے، آپ روزانہ ہوم ورک کمپلیٹ کرو، روزانہ شاباشی ملیں گی. اور اس نے جو بری بات سیکھی تھی گالی دینا، تو اس کو سمجھائیے کہ دیکھیے بری بات ہے اور یہ گالی دینا اچھی بات نہیں تھی، اس کے لیے اس کو ڈانٹا گیا، اس کو مارا گیا. تو یاد رکھو بچہ، گالی دینا بری بات ہے، آپ نے کسی کی بھلائی کی تھی، اچھا کام کیا. تو بچے کے اندر آپ کی بولی ہوئی بات، باپ کی سمجھائی ہوئی بات، باپ کی اور سرپرست کی بولی بات فٹ ہو گئی. اور یہ آج کے لیے فٹ نہیں ہے کہ مرتے دم تک فٹ ہو گئی. اس کو سمجھ میں آ گیا یہ اچھا ہے یہ برا ہے. 8 گھنٹے کی تعلیم آپ نے اس کی جانچ پڑتال کر دی اور اس کو بتا دیا یہ اچھا سیکھا آپ نے، یہ برا سیکھا آپ نے. تو بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی یہ اچھا یہ برا ہے. اب وہ 8 گھنٹے کی تعلیم کے اوپر جو زہر اور جو برائیاں اس نے لے کر آئی تھی، تو وہ برائیاں وہ زہر جو ہے اس کے دماغ سے نکل جائیں گا، اچھائیاں اس کے دماغ میں بیٹھ جائیں. تو یہ 8 گھنٹے کی تعلیم کے اوپر آپ کو 8 منٹ تربیت کے لیے دینا ہے. اب وہ بچہ باہر جائیں گا دوستوں میں تو اچھی باتیں شیئر کرے گا. اگر آپ نے توجہ نہیں دی تھی، آپ نے دھیان نہیں دیا بچے کے اسکول آنے کے بعد، اس کو پوچھا نہیں، اس کو ریسپیکٹ نہیں دی، اس کو عزت نہیں دی، وہ اس کو گالی دی، اس کو بھگا دیا، اس کو پریشان کر رہا ہے تو مار کر بھگا دیا گھر کے باہر، تو جو اپنے ہمجولی کے اندر اپنے دوستوں میں ملے گا برے بچے ہوں گے. وہ بولے گا میں نے آج ہمارے ٹیچر نے گالی دی تھی، آج ہمارے بچے نے گالی دی تھی، ہمارے ٹیچر نے ان کو مارا. اور تو وہ سامنے والا اگر اس کو یہ کہہ دے گا دوست کہ یار وہ اس نے اچھا کیا، تو بچے کے دماغ میں وہی بیٹھ جائے گا کہ گالی دینا اچھی بات، برائی کرنا اچھی بات ہے، غیبت کرنا اچھی بات ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ہم کو جو ہے جانچ پڑتال کر کے بچوں کے اوپر توجہ دے کر سمجھ میں آئیں. اسی طرح میں اپنی بات 2-3 منٹ میں آپ مکمل کرنے جا رہا ہوں. اسی طرح بچہ دسترخوان پر بیٹھا ہے، بچہ جو ہے کھانے کی میز پر بیٹھا ہے اور ڈائریکٹ وہ ہاتھ ڈال رہا ہے کھانے میں. آپ ماں کی اور باپ کی اور گھر کے سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب وہ تربیت کا مرحلہ ہے. اس نے سیکھا بہت ہے، اس کو دعائیں کھانے کی، کھانے کے بیچ میں کی، کھانے کے بعد کی، ہر چیز سنتیں، نوافل، مستحبات سب یاد ہے اس کو، لیکن تربیت نہیں ہے اس کے پاس. تربیت کہاں ہوں گی؟ دسترخوان پہ ماں باپ کے ساتھ ہوں گی. اب جو ہے ابا اس کو کہیں گے کہ جاؤ بیٹا ہاتھ دھو کر آؤ، ٹوپی پہن کر آؤ، سنت طریقے پر بیٹھو، اپنے پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. اور یہ آپ کی نگرانی میں ہو رہا ہے. دسترخوان پہ آپ جو 15-20 منٹ بیٹھ رہے ہیں، آپ کی نگرانی میں ایک کام ہو رہا ہے. تو بچہ 1-2-3 بار کی نگرانی کی وجہ سے زندگی بھر کا اس کا یہ عمل ہو جائے. تو میرے بزرگوں دوستو، اسی طرح ہر عمل، سونے کا وقت ہے، سونے کے وقت میں بچہ جو ہے الٹا سو رہا ہے، آپ نے اس کو بتایا کہ الٹا جو ہے شیطان سوتا ہے، جہنمی لوگ الٹا سوئیں گے. منہ کے بل نہیں سویا جاتا، پیٹ کے بل نہیں سویا جاتا. اس کو آپ سنت طریقہ بتائیں گے سونے کا کہ دیکھو بیٹا سنت طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے سو، اور جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر آپ کر کے بتائیں گے اس کو کہ دائیں ہاتھ اپنے گالوں کے نیچے، دائیں کروٹ آپ سوئیں گے اور دعا پڑھ کر سوئیں گے. یہ سونے کا سنت طریقہ، اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی نیند بھی پوری ہوں گی اور آپ کو جو ہے شیطان کے اثرات سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. تو یہ بچے کی تربیت ہوگی. 2-4-5 بار آپ نے کر لیا، زندگی بھر اس کو یاد رکھے گا. اور اسی طرح گھر کا دروازہ آپ بند کر رہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر کا دروازہ بسم اللہ بول کر بند کر دیا جائے، اس گھر کے اندر شیطان کے اثرات نہیں ہوتے، شیطان کی جو خباثتیں وہ گھر میں داخل نہیں ہوتی. تو بچے کی تربیت کر رہے ہیں آپ کہ دیکھو بچہ گھر کا دروازہ بسم اللہ بول کے بند کرو، کڑی لگاؤ، اب شیطان گھر میں نہیں آئے گا.
بچوں کو دعائیں سکھائیں. بچوں کو دعائیں بہت یاد ہے. الحمدللہ ہمارے مکاتب نے، ہمارے دینیات کے مکاتب نے، ہمارے مساجد کے مکاتب نے بہت محنتی کی ہے بچوں پر. بچوں کو دعائیں بہت یاد ہے، لیکن اس کو استعمال کب کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ ان کو معلوم نہیں ہے. تو یہ ہم کو معلوم کرانا پڑے گا. آخر میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ بچوں کے تعلق سے کچھ کتابیں جو آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے، آپ لکھیں گے، وہ کتابیں آپ لکھ لیجئے اور اس کو شروع سے آخر تک وہ کتابیں پڑھ لیجئے. آپ کو اردو نہیں آتی، وہ کتابیں ہندی میں ہے، مراٹھی میں ہے، انگلش میں، ہر زبان میں موجود، انٹرنیٹ پہ فری موجود. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ کر اپنے بچوں کے اندر اس کو ڈالیے، وہ صفات، وہ عادات، وہ اخلاق. تو پہلی کتاب جو مشہور عالم دین پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، جو نقشبندی سلسلے کے بہت مشہور شیخ ہیں، تو ان کی کتاب ہے اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول. یہ کتاب جو ہے مولانا کے خطابات ہے. خطابات ایک 6-7 خطابات ہے، اس کو قلم بند کیا گیا ہے. اس کے اندر مولانا نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر بچے کے بڑا ہونے تک پوری ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. دوسری کتاب ہے مولانا الیاس صاحب گھمن کی بچوں کی تربیت اور اس کے بنیادی اصول. یہ ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ دینیات مکتب کے اندر بھی اور بھی کتابیں ہیں بچوں کے نفسیات کے تعلق سے، اساتذہ کے لیے اور اسی طرح مدرسین کے لیے اور علماء کرام کے لیے کہ بچوں کی نفسیات کو وہ سمجھے، بچوں کے نفسیات کے مطابق ان کو تعلیم دے. اسکول کے اساتذہ کے لیے وہ کتابیں ہیں. وہ کتاب بھی فری ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے، کتاب منگائی جا سکتی ہے. دینیات جو ممبئی میں ہمارا مکاتب کا جو منظم مکاتب کا جو ادارہ ہے، وہ اس ادارے سے کتاب منگائی جا سکتی ہے. مختلف ایک دم مختصر رسالہ ہے، اس کو پڑھیں ہم. تو یہ اصلاح معاشرہ کے تحت جو آج 7واں پروگرام ہوا جمعیت علماء پونا مہاراشٹر کے تحت، اس کے تحت آج ہم نے اس پروگرام کا عنوان رکھا تھا اصلاح معاشرہ اور بچوں کی تربیت. تعلیم پر بہت بات ہو چکی، اب تربیت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو، اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو صحیح اقدار، صحیح اخلاق اور صحیح عقائد کے ساتھ زندہ رکھنے کی اور ان کو صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نئی نسلوں کو آگے بڑھ کر دین کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ابھی آپ نے آن لائن بیان سنا. ہم آج کے مقرر مفتی عبدالواجد صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہیں. قاسمی اور ندوی داماد برکت ہو، ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں جمعیت علماء کی طرف سے کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت دے کر یہاں پر اس پروگرام میں آئے اور اپنے بیان کیا اور اپنے خیالات سے نوازا ہے. اور مجھے امید ہے کہ تمام ناظرین جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے. ہم تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت دے کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا اور آگے بھی اسی طرح پروگرام ہمارا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ اسی طرح پروگرام جاری رہے گا. تو اسی طرح پروگرام کو ہمارے اصلاح معاشرہ کے پروگرام کو کامیاب بنائیں اور دیکھتے رہیں اور دوسروں تک اس پروگرام کو شیئر کریں، اس کی ویڈیو شیئر کریں. اتنی بات سے میں یہیں پہ ختم کروں. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم قصوروار ہیں. اے اللہ معاشرے کے بیداری کے لیے جو مہم چلائی جا رہی ہے اس بیداری میں ہم کو کامیاب فرما. ہم کو ہمارا معاشرہ خود درست کرنے کی توفیق عطا فرما.
ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اصل مربی، اصل تربیت کرنے والے تو آپ ہیں۔ اے اللہ ہم تربیت کرنا نہیں جانتے، ہماری نئی نسل بگڑ رہی ہے، اے اللہ ارتداد کی طرف جا رہی ہے۔ اے اللہ ہم کو ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کے معاشرے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے وہ کام کروا لیجئے کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، ہماری اولاد نیک بن جائیں، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے بچوں کو بنا دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو اے اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں امن و امان کا اے اللہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا سے اس بیماری کو جو عالمی وبا اختیار کر چکی ہے اللہ اس بیماری کو ختم کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ بیماری دینے والے بھی آپ ہیں، شفا دینے والے بھی آپ ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے شفا کا اللہ شفا کی اے اللہ درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصی طور پہ ہمارے ہندوستان اور ہمارے انڈیا اور ہمارے بھارت کے اندر اس بیماری کے ختم ہونے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروضون ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے اور جو پریشان حال ہے اے اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جن کا ہم پر حق ہے ان کے بھی جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی آپ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔